بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا، یعنی اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے۔ اس پہ قرآن کا حوالہ دیں گے اور پھر احادیث کا حوالہ دیں گے، اور یہ ڈیٹیل سے سمجھائیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک مسلم کے لیے۔ تو رب تعالی قرآن قال اللہ عز و جل، قرآن میں رب فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ اور اب ہم کہتے ہیں اب دعائیں قبول نہیں ہوتی، رب سنتا ہے ہماری دعائیں یا توجہ نہیں دیتا، تو رب فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ سورہ مومنین کی آیت ہے یہ۔ یعنی رب تعالی ان آیتوں میں خود ہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، میں دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں زجرن طور پر، اگر آپ دعائیں نہیں کرتے مجھ سے اور مجھ سے نہیں مانگتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ یہاں سے مراد عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اچھا، اگر احادیث کا حوالہ ہم اس آیت کی ذریعے دے دیں تو حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز جو ہے وہ ہے دعا، یعنی اپنے رب سے مانگنا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی بھی رکھ رہا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ اس حوالے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، یعنی اللہ کو یہ دعا کرنا اتنا پسند ہے۔ ایک اور حدیث دعا کے بارے میں چار چاند لگا رہا ہے، ذرا وہ سن لیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسی بھی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، امام ترمذی میں ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کتنی بڑی بات اس میں کی ہے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسی بھی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث اس پہ پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث اس کے بارے میں میں یہاں لے آؤں آپ کے سامنے، جس کا مفہوم ہے دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور۔ اور اس حدیث کو حاکم نے حضرت ابو ہریرہ
اور اسی کے مسل ابو یعلی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ ترمذی میں ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کا مفہوم ہے جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری۔ ذہن میں رکھیں بات، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ بہت زیادہ پاور ہے دعا میں۔ ایک اور حدیث اس بارے میں امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دے اور تمہاری رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور حدیث اس بارے میں ہے، فرمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے۔ اچھا کہ اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کوئی رنگ نہیں لاتی اور اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو یہ گلہ ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ 1، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ 2، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، مطلب وہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں مستجاب یعنی جو قبول دعائیں ہوئی تھی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکم کی بجا آوری ہے، کیونکہ رب فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگا کرو، یعنی آرڈر دے رہا ہے رب، مجھ سے دعائیں مانگا کرو۔ تو دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے فضائل سنی، بالکل رب سے دعائیں مانگنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب ضعیف ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔